ہم نے ایک قسم کا امپائر یا ریفری ان کو بنایا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے بھی وہ رول کو حاصل کیا. مگر میرے خیال میں اگر ہم یہ نہب نہیں بناتے تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ایسی باتیں کرنے کی. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ایک ایمبیسیڈر ہوتا ہے جب وہ کوئی انفارمیشن بھیجتا ہے تو اس کا سیکرٹ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے سیکرٹ جو ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے ایک لحاظ سے کہ آپ ڈپلومیسی کو نیگوسیشنز کو ایک پبلک فورم میں نہیں کنڈکٹ کر سکتے. صحیح. اس لیے کہ میں نے بھی بہت دفعے ایسے چیزیں کہے ہیں ایک میرے جو کاؤنٹر پارٹ ہے اس ملک کا، جو میں اس لیے نہیں کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں، میں نے اس لیے کہا کہ اس کا ایک امپیکٹ ہو. کبھی ایک نیگوشیشن ٹیکٹک ہوتا ہے، کبھی ایک بہانہ ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل ہمارا بالکل یہ پوزیشن ہے، نہیں. تو اس لیے ہر چیز کو پبلک ڈومین میں لانا مناسب نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینسٹیو نیگوسیشنز ہوتے ہیں زیادہ تر بہتر ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھنا. اچھا آپ نے بھی ماشاءاللہ سفارت کاری کی، آپ نے مجھے بتایا اٹلی، نائجیریا، یمن میں آپ جو ہیں رہے ہیں. تھوڑا سا کوئی اپنا ایسا کوئی واقعہ یا آپ کا ایسے کوئی انفارمیشن ہو جو آپ کو یاد رہ گیا ہو، کوئی ایسا انکشاف جو آپ نے اسلام آباد رپورٹس بھیجی ہوں اور انہوں نے کہا ارے یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں اسلام آباد کو، مگر مجھے جو سب سے بڑا تکلیف یہ ہوا تھا کہ جب میں نائجیریا پہنچا تو اکتوبر میں وہ مشرف کا کو ہو گیا. جی. اور نائجیریا ایک ملک تھا جو ابھی انہوں نے فوجی دور سے نکل کے ڈیموکریسی پہ آئے تھے. تو وہ بڑے ناراض تھے کہ ہمارے فوج نے یہ کیا کیا. تو وہ چاہتے تھے کہ ریلیشن شپس بریک ہو جائیں. اور میرا خیال تھا کہ بس یہ ختم ہو گیا. تو میں گیا پھر پارلیمنٹ کو، مجھے پتہ نہیں تھا کہ پارلیمنٹ میں لیفٹ مڑوں یا رائٹ مڑوں. مگر میں پھر 4 گھنٹے کے بعد اسپیکر کو مل کے، چیئرمین کو مل کے واپس آ کے کہہ سکتا تھا کہ نہیں بھائی فوراً یہ ریلیشنز نہیں توڑیں گے. انہوں نے کچھ 4-5 چیزوں جاننے کے لیے کوشش کی ہے، مثال کے طور پہ کہ کیا آپ الیکشنز کروائیں گے، کیا آپ انٹرم پیریڈ کے لیے. ان کا غصہ میں نے ٹھنڈا کر دیا. تو یہ اب ہیڈ کوارٹرز کو یہ سب باتیں تو پھر ایک ٹیلی گرام میں کچھ میں نے بتایا تھا مگر سب چیز نہیں بتایا ہوتا. ایمبیسڈر کو انیشیٹو بھی لینا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کو اسپر آف دا مومنٹ پہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. اس کو ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے وہ ڈسکس کرے اپنے ملک کے. کبھی کبھی وقت نہیں ملتا ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا میں، معاف کریے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے کوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں. ہاں کبھی کبھی میں یہ کہتا تھا جب میں چاہتا تھا کہ اس کو ٹال دیں بات کو. مثال کے طور پہ بہت سارے پاکستانیز ہیں جو وہ واپس بھیجنا چاہتے تھے اٹلی سے. اب مجھے پتا تھا کہ یہ بیچارے غریب ادھر کیسے پہنچے، اور جب ایک دفعے وہ پہنچتے تھے تو ہر چیز وہ پھینک دیتے تھے، پاسپورٹ مانے کوئی نشان ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ پاکستان کے ہیں. کیوں کہ وہ کدھر پھر بھیجے ان کو. اگر میں نے آپ کو ایز اے فارنر میرے ملک میں پایا اور کہا کہ تم اللیگل ہو اور میں نے کہا پیپرز کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، تو میں آپ کو اگر ڈیپورٹ کرنا چاہوں تو کدھر چاہوں. تو وہ میرے پاس آتے کہتے یہ تو پاکستانی ہے ہمیں پتہ ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتہ یہ پاکستانی ہے کہ نہیں، میں تو ہر آدمی کو تو پاکستانی نہیں سمجھتا. میں اب دیکھوں گا، ہم اس کی تلاش کریں گے، لائیں اسے، بات کریں. حالانکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ پاکستانی تھا مگر ہم ٹال دیتے تھے اس لیے کہ ہمیں پتہ تھا کہ قانون تھا اٹلی میں 1 مہینے سے زیادہ آپ جیل میں کسی کو رکھ نہیں سکتے وداؤٹ چارجنگ ہم. اور ڈیپورٹ وہ نہیں کر سکتے تھے کس ملک میں ڈیپورٹ کریں، کیونکہ ان کے پاس کچھ. تو بس اس طریقے سے ٹائم لے کے پھر میں ان کو کہتا تھا جاؤ نوکری دو، ٹھیک سے آفر لاؤ، پھر نیا پاسپورٹ دینا. یہ سب چیزیں ہمیں پلیٹ بائی ایئر کرنا پڑتا ہے. اور یہ آپ کی سفارت کاری کی ایکسپرٹیز ہے. اگر آپ یہ کر سکیں آپ کے ملک کے لیے، آپ کے ملک کے باشندوں کے لیے، یہ بیچارے غریب جو آتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے، تو پھر وہ آپ کو دعا دیتے. اچھا ظفر صاحب تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ خود ہی کبھی سڈن خود بھی فیصلہ کرنا پڑتا تھا، ویسے آپ کے لیے کچھ ہیں بنائے ہوئے کچھ لاز ہیں کہ آپ نے اس میں ہی رہتے ہوئے کرنا ہے سفارت کاری؟ دیکھیے پریکٹس اور کسٹم آف ڈپلومیسی بالکل ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ پہ کوئی ایمبیسڈر کال کرتا ہے تو پہلے وہ فارن آفس کو پوچھتا ہے، یہ نہیں کہ فون اٹھا کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو فون کر دیتا ہے. پھر وہ ٹائم لیتے ہیں، پھر سبجیکٹ لیتے ہیں، پھر ایک آدمی اس میٹنگ پہ ہوتا ہے ریکارڈ کرنے منٹس آف دا میٹنگ، پھر وہ میٹنگ کے منٹس بھیجے جاتے ہیں صدر کو یا جو بھی. عموماً صدر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور پھر وہ ڈاکیومنٹ اور ایک ریکارڈ ہوتا ہے.
تو میٹنگز کا مگر جو آپ ذکر اس کر قسم رہے کے ہیں، جو میٹنگز ہوتے ہیں جیسے امریکنوں نے کیا کہ بھائی اٹھا کے فون کیا میں آنا چاہتی ہوں، میں آ رہی ہوں، اس قسم کے میٹنگز عموماً نہیں ہوتے اور یہ پروٹوکول بھی کے خلاف ہے ایک لحاظ سے۔ اچھا ابھی آپ نے کہا کہ منٹس ہوتے ہیں، کیا اگر منٹ سے تھوڑے سے تجاوز کر جائیں تو کوئی وہ بات ہو جاتا ہے کہ خاص بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہیں منٹس تجاوز؟ بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ جی آپ اور میں نے جو بات آج کی ہے اگر اس کا ریکارڈ نہ ہو تو آپ کہیں کہ میں نے یہ کبھی کہا ہی نہیں، صحیح، اور میں نے جو آپ نے کہا اس کی بنیاد پہ میں نے گورنمنٹ کو ایڈوائس دیا۔ اگر گورنمنٹ آپ کے منسٹر کو ملیں اور منسٹر کہا نہیں نہیں ہم نے کبھی یہ کہا نہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ منٹس میں آپ نے کہا تھا اس لیے ہم آپ سے یہ بات اٹھا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ آف دی ریکارڈ کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہوتی ہے؟ آف دا ریکارڈ ہیڈ آف اسٹیٹ کی جو منٹس بات بہت بہت کم ہوتی ہے، اگر آف دا ریکارڈ ہوتی ہے تو وہ پھر کہتی ہے کہ منٹ ٹیکر کو کہ آپ مہربانی سے باہر چلے جائیں۔ مثال کے طور پہ میں 3 سال بی بی کے ساتھ تھا، میں 25-30 ملک ان کے ساتھ گھما، اور واپس جب بھی آئی ہر میٹنگ پہ فارنرز کے ساتھ میں ہوتا تھا، اس نے میرے خیال میں مجھے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ چلے جائیں۔ ہاں بھروسہ کی بات بھی ہے، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جب پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں جو ذاتی پرائیویٹ ہوتے ہیں اس کے منٹس لینے کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر میں اس وقت کچھ نہیں کہتا تھا۔ پھر بعد میں ہماری ڈسکشنز ہوتی تھی، بعد میں ہم بات کرتے تھے کہ کیا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کیا نہیں تھا اور کیا فالو اپ ایکشن لینا تو چاہیے۔ جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں پھر ان کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ کوئی اگر اچھی بات ہو تو اس کو پازیٹیو وے میں لیا جاتا ہے؟ پرائیویٹ باتیں پرائیویٹ ہوتی ہیں، اچھا اس کو اس اس سے پہ ہم کوئی تعلق میں نہیں تو ہوتا؟ کبھی ریکارڈ نہیں کرتا تھا۔ اچھا یہاں پہ آپ سے بات کروں گی کہ جو آپ سفارتکاری کرتے ہیں، آپ جو رپورٹس بھیجتے ہیں سفارتکار، تو اس کے لیے خالی آپ ہی وہ رپورٹس لکھتے ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اور بھی اس کو مانیٹر کرتا ہے، کوئی اور بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے؟ اگر میں جب سفیر تھا تو میں اکیلا جاتا تھا، منٹس بھی کی ضرورت نہیں تھی، واپس آ کے میں ریکارڈ آف ڈسکشنز کرتا تھا، اس لیے کہ ہمارے لیول پہ اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کو لے جائیں۔ مگر اگر ہیڈ آف اسٹیٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو یا ایک وزیر ہو تو پھر آپ ایک آدمی کو ساتھ لے جاتے تھے اور بعد میں وہ آپ کو منٹ سبمٹ کرتا تھا اور آپ پھر اس کو کہتے تھے کہ بھئی یہ تم نے نہیں لکھا، یہ ذکر ہوا تھا، تو پھر ایک ایکوریٹ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور وہ ایکوریٹ ریکارڈ پھر آپ بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ سیکریسی کا جو آپ نے رول کہا تھا، یہ سیکریسی کا رول جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا ضروری ہے، مگر بہت ساری سی چیزیں ہیں جو فرینکلی سیکرٹ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ اچھا یہ میں آپ سے جانتی ہوں ابھی ظفر صاحب کہ یہ جو بہت ساری چیزیں یہ سیکرٹ نہیں رہنی چاہیے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیونکہ میں اپنی بھی انفارمیشن چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں جو ہمارے سامنے بیٹھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو بھی انفارمیشن ملے۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔